خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے پھینکی جائے تو اس کی گہرائی کا آپ سنیے کہ 70 برس میں بھی وہ چٹان جہنم کی تہ میں نہیں پہنچے گی۔ اور اگر انسان کے سر برابر سیسا جو ہے وہ آسمان سے پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین پر پہنچ جائے گا۔ آسمان اور زمین کی کتنے برس کی راہ ہے؟ 500 برس کی راہ۔ جبکہ اس کے مقابلے میں وہاں دیکھیے کہ پتھر کی چٹان کو چھوڑا جا رہا ہے اور 70 برس میں بھی اس کی تہ میں نہیں پہنچ رہی۔ کتنی گہرائی ہے۔ پھر اس میں مختلف طبقات، درجے، وادی اور کنویں ہیں۔ بعض وادی ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مقام کی حالت ہے، اگر اس میں کچھ عذاب نہ ہوتا یہی کیا کم تھا۔ اور طرح طرح کے عذاب بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہاں رکھے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو پھر بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے، اتنا وزنی۔ تو وہ جب ماریں گے فرشتے تو کیا حال ہوگا۔ بختی، یہ ایک قسم کے اونٹ ہوتے ہیں جو سب سے بڑے اونٹ ہوتے ہیں۔ بختی اونٹ کی گردن برابر بچھو اور اللہ جانے کس قدر بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوزش یعنی جلن، درد، بے چینی 1000 برس تک رہے گی۔ اور ایک مرتبہ چھوڑ کر 1000 برس کے بعد پھر دوبارہ نہیں کاٹے گا، کاٹتا رہے گا۔ تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ، برتن کے سب سے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے نا اس کو تلچھٹ کہتے ہیں، اور تیل کی جلی ہوئی ہوتی ہے نا وہ جلا ہوا، جو سب سے کھانے کا نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ جلا ہوا ہوتا ہے، اس تیل کا جلے ہوئے کا اس میں اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو تیل کی جو جلی ہوئی تلچھٹ ہوتی ہے اس کی مثل سخت کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ ایسا گرم اور کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی۔ ابھی تو اس نے منہ کے قریب کیا کھال گر جائے گی۔ سر پر گرم پانی بہایا جائے گا۔ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ انہیں پلائی جائے گی۔ خاردار تھوہڑ کھانے کو دیا جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا، یہ خاردار جو تھوڑا خاردار کہتے ہیں کانٹے دار، وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش یعنی جلن اور بدبو سے تمام اہل دنیا کی وہ معیشت برباد کر دے۔ اتنا اس میں تکلیف ہے۔ اور یہ کیا ہوگا؟ خاردار کانٹے دار ہوگا، گلے میں جا کر پھندا ڈال لے گا، اور اس کے اتارنے کے لیے جب وہ گلے میں پھنس جائے گا تو وہ اتارنے کے لیے جہنمی پانی مانگیں گے۔ ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ وہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گلا کر اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی وہ پانی جیسے ہی پیٹ میں جائے گا تو آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور وہ پھر شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف سے وہ آنتیں ساری کی ساری نکل جائیں گی۔ اور پیاس کیسی ہوگی ان کو؟ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے، حالانکہ پانی آپ نے دیکھا کیسی شدت والا پانی ہے، لیکن اتنی سخت پیاس ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے کہ جیسے تونس کے مارے ہوئے اونٹ۔ تونس کہتے ہیں ایسی پیاس جو بجھے ہی نہ، تو اس طرح شدت سے وہ اس پانی پر گریں گے۔ یہ اس طرح کے مختلف عذاب میں کفار جو ہوگا گرفتار ہوں گے۔ پھر کفار جان سے عاجز ہوگا، اب جان تو جاری ہے ہی نہیں، جان تو ختم ہی نہیں ہو رہی، عذاب کا سلسلہ ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ وہ کیا کریں گے؟ عاجز آ کر باہم مشورہ کر کے حضرت سیدنا مالک علیہ الصلوۃ والسلام داروغائے جہنم، جو جہنم کے نگران ذمہ دار ہیں، ان کو پکاریں گے، کہیں گے اے مالک تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک علیہ الصلوۃ والسلام
ان کی یہ پکار سن کر 1000 برس تک جواب نہیں دیں گے ان کو. 1000 برس کے بعد پھر فرمائیں گے، پھر جواب دیں گے مجھ سے کیا بکتے ہو، اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے. پھر یہ کفار کیا کریں گے؟ 1000 برس تک رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، رحمان، رحیم، رؤوف، اللہ کو اس کے رحمت والے ناموں سے پکاریں گے. 1000 برس تک یہ پکارتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی 1000 برس تک جواب ارشاد نہیں فرمائے گا. پھر فرمائے گا 1000 برس کے بعد تو یہ فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو. اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے. ابتداءً آنسو نکالیں گے، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، حقیقتاً خون کے آنسو. روتے 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 گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے. رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگے، اتنا روئیں گے. جہنمیوں کی شکلیں ایسی کریہ ہوں گی، یعنی ایسی بری ہوں گی. کریہ ناپسندیدہ، بری، ایسی بری ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں. اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا، ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانے سے، ایک کندھے سے، شانہ کہتے کندھے کو، ایک شانے سے دوسرے کندھے تک، دوسرے شانے تک تیز سوار، جو تیز گھوڑا چلاتا ہو، اس سوار کے لیے 3 دن کی راہ، یعنی 3 دن میں جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنا ایک کاندھا اور دوسرے کاندھے کے درمیان فاصلہ. اور جسم جتنا لمبا، جتنا وسیع ہوگا، عذاب اتنا ہی سخت ہوگا. ایک ایک داڑھ، اب داڑھ کی کیفیت کیا ہوگی؟ جہنمیوں کی داڑھ جو ہوگی وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. کھال کی موٹائی 42 ذراع، 42 گز ہوگی کھال کی موٹائی. زبان جہنمی کی 1 کوس 2 کوس تک منہ سے باہر گھسٹتی ہوگی کہ لوگ اس کو روندیں گے. بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی، جہنمی کے جو بیٹھنے کی جگہ، یعنی جسم کا وہ حصہ جو زمین پر رکھ کر بندہ بیٹھتا ہے، وہ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکے سے مدینہ تک، اتنا اس کا لمبا ہوگا. اور وہ جہنم میں منہ سکیڑے ہوں گے، منہ ان کا سکڑا ہوا ہوگا، پر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا. اوپر کا ہونٹ جو سکڑ کر وہ بیچ سر تک پہنچ جائے گا، اور نیچے کا جو ہونٹ ہوگا وہ لٹک کر ناف کو آ لگے گا. ایسی خطرناک اور خوفناک ان کی شکل ہوگی. تو اس سے یہ ان مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی، ایسی ڈراؤنی اور خوفناک شکل ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیں گے. پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اس صندوق میں، اور اس پر آگ کا قفل، تالا لگایا جائے گا. پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی، اور اس میں بھی آگ کا قفل، تالا لگا دیا جائے گا. پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا قفل لگا کر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. اب کیا ہوگا؟ اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا. یہ تنہائی کا عذاب مزید، آگ کا عذاب اپنی جگہ پر، تنہائی کا مزید، اور یہ عذاب بالا عذاب ہے، عذاب کے اوپر عذاب. اور اب ہمیشہ کے لیے اس عذاب میں وہ رہے گا، ہمیشہ کے لیے اس کے لیے عذاب ہے. پھر کیا ہوگا؟ جب سب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، جتنے اہل ایمان جن کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے،
تو جب وہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، یعنی اب جنتی جنت میں پہنچ گئے سارے کے سارے، اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا، یعنی کفار، منافقین، مرتدین۔ اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو مینڈھے کی طرح لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر ایک پکارنے والا منادی، پکارنے والا پکارے گا، جنت والوں کو پکارے گا، وہ دوڑتے ہوئے جھانکیں گے، اہل جنت کو پکارے گا، وہ دوڑتے ہوئے جھانکیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکاریں گے، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی کی کوئی صورت بن جائے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا، اسے پہچانتے ہو؟ جو مینڈھا لایا جائے گا، پوچھا جائے گا، اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ تو موت ہے۔ وہ مینڈھا جو ہوگا، وہ جو موت ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور وہ منادی کہے گا، اے اہل جنت، ہمیشگی ہے، اب تمہیں مرنا نہیں۔ یہ ان کے لیے خوشی پر خوشی ہوگی، اب تو جنت کی نعمتوں سے ہمیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمت ہے۔ اور اے اہل نار، ہمیشگی ہے، اب موت نہیں۔ اس وقت ان کے لیے یعنی جنتیوں کے لیے خوشی پر خوشی، اور ان کے لیے یعنی جہنمیوں کے لیے غم بالائے غم، تکلیف تو تکلیف، عذاب تو عذاب، پھر اس پر موت بھی نہیں آنی۔ نسأل اللہ العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا، عافیت کا دین، دنیا اور آخرت میں سوال کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔